بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصف کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد منصف۔ ناظرین، 17 سال بیت گئے، کراچی شہر آج بھی 12 مئی کے زخموں کو بھول نہیں سکا۔ سانحہ جو گزرا ہے کراچی پر اسے سہ نہیں سکا۔ جی ہاں، بالکل یہ وہ دن تھا جب کراچی کے اندر ہولناک قسم کی تباہی پھیر دی گئی۔ قیامت صغریٰ کا ایک منظر تھا کہ 2007 میں 12 مئی والا جو دن تھا وہ کراچی کے لیے اور کراچی کی عوام کے لیے بڑا اندوناک قسم کے واقعات وہاں پہ اس وقت سامنے آئے کہ پورا شہر آگ میں جل رہا تھا، شہریوں کا قتل عام ہو رہا تھا، اور کوئی ایسا علاقہ، کوئی ایسی سڑک نہیں تھی جہاں پہ بدامنی اپنے عروج پہ نہ ہو۔ ہم عدالتوں کی بات کریں، کراچی ایئرپورٹ کی بات کریں، کیا کس چیز کو پر بات کریں اور کس چیز کو ہم چھوڑیں۔ ناظرین، 12 مئی ایک ایسا دن تھا جو وکلا تحریک کے دوران پیش آیا۔ 2007 سے پہلے ہی اس وقت کے صدر جناب پرویز مشرف صاحب کا دور تھا اور وکلا تحریک اپنے عروج پر تھی۔ اس وقت کے چیف جسٹس سپریم کورٹ جو معزول ہو چکے تھے، جناب جسٹس اس وقت کے چودھری افتخار احمد صاحب، ان کی بحالی کے لیے وکلا تحریک چل رہی تھی، عدلیہ کی آزادی اور ججز کی بحالی کے لیے تحریک اپنے عروج پر تھی، اور افتخار چودھری صاحب کو پاکستان بھر کی تمام بار ایسوسیشن کی طرف سے دعوتیں مل رہی تھیں دوروں کے لیے، پنجاب میں، بلوچستان میں، کے پی کے میں اور سندھ میں۔ جب کراچی کی باری آئی تو یہاں پر کہا گیا کہ ان کو پیغام دیا گیا کہ کراچی کا وزٹ وہ نہ کریں۔ کراچی کا اگر وزٹ کیا جائے گا تو بہت زیادہ امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوگا، اور اسی طرح کے معاملات پنجاب میں بھی تھے۔ اس وقت پنجاب کے اندر حکومت کاف لیگ کی تھی اور پرویز الہی صاحب سی ایم تھے وہاں کے۔ پرویز الہی صاحب کو بھی یہ کہا گیا کہ ان کا جو وزٹ ہو رہا ہے، ان کے وزٹ کے دوران جو ہے کہ ان کو سبق سکھایا جائے، اور یہ بات تو ریکارڈ پر ہے، آن ریکارڈ پر پرویز الہی نے کہا کہ ان کو جو ہے کہ یہ ٹارگٹ دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ ججز کے معاملے پر اور وکلا کے معاملے پر وہ کسی قسم کی بدامنی نہیں چاہتے، کسی قسم کی خرابی نہیں چاہتے۔ تو اس بات کا ان کو پوری طریقے سے ادراک تھا کہ اگر اس معاملے پر انہوں نے کسی قسم کی بھی کوئی کارروائی کی تو امن و امان کا بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن کراچی کے اندر چونکہ اس وقت کاف لیگ کے حکومت تھی، سندھ کے اندر بھی، اور وزیر اعلیٰ اس وقت ارباب رحیم تھے، ارباب غلام رحیم صاحب سی ایم تھے، اور ایم کیو ایم ان کے اتحادی تھی۔ یہ 2007 والی ایم کیو ایم تھی، جو آج کی ایم کیو ایم ہے اس کی بات نہیں کر رہے، چہرے تو وہی ہیں، لیکن اس وقت کو جو بانی تھے وہ متحدہ لندن سے جو ہے کہ آپریٹ ہوتی تھی ایم کیو ایم۔ تو یہاں جو حکومت تھی اور حکومت کے اتحادی تھے، انہوں نے پوری فیلڈنگ ایک دن پہلے ہی، یعنی 11 مئی کی رات کو ہی یہاں پہ پوری فیلڈنگ لگا دی گئی تھی۔ کراچی ایئرپورٹ، جناح انٹرنیشنل ٹرمینل سے لے کر سندھ ہائی کورٹ تک، کراچی بار تک، کراچی سٹی کورٹ تک، ہر جگہ پہ فیلڈنگ لگائی گئی تھی۔ اس وقت پورٹ اینڈ شپنگ کے وزیر تھے بابر غوری صاحب، انہوں نے پورٹ سے، کراچی پورٹ سے اور پورٹ قاسم سے تمام کے تمام جتنے بھی کنٹینرز تھے وہ سارے کنٹینرز لا کے راستے بند کر دیے تھے۔ اور جب صبح ہوئی تو ناظرین اس وقت جو ہے کراچی بار سے لے کر سندھ ہائی کورٹ بار اور ملیر بار بھی تمام طرف سے جو ہے کہ وکلا کو اور عدالتوں کو، ججز کو گھیرے میں لے لیا تھا ناظرین۔ اور مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، ہمارے ساتھ اور بھی ہمارے ساتھی رپورٹرز موجود تھے، کہ جب بار ایسوسیشنز کے اندر وکلا محصور ہو کر رہ گئے اور ججز اپنے چیمبرز تک محدود ہو کر رہ گئے، ان کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا، اور باہر جو تھے ان کو اندر آنے والا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ 50 سے زائد لوگ شہری جو ہے اس واقعے میں، اس سانحے میں اپنی جان کی بازیاں ہار گئے، اور قتل و غارت کا ایسا بازار گرم ہوا کہ اس کی مثال ملتی نہیں ہے کہیں بھی۔
جب چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت کے معزول چیف جسٹس جناب افتخار چودھری صاحب کراچی ایئرپورٹ پر پہنچے تو ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ باہر نہ نکلیں کراچی سے، کراچی ایئرپورٹ سے باہر آپ نہیں نکلیے گا، امن و امان کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور اگر آپ نکلے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے بے حد اصرار کے باوجود بھی ان کو باہر آنے نہیں دیا گیا۔ اس وقت سندھ کے گورنر اشتر عباد صاحب تھے اور انہوں نے باقاعدہ یہ آواز اپنا پیغام جو ہے ان تک پہنچایا اور ان کو باہر کراچی جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے باہر ان کو آنے نہیں دیا گیا، اور بہت بڑی تعداد میں وکلا موجود تھے جو ان کو ویلکم کرنے کے لیے انتظار میں تھے۔ اور سندھ ہائی کورٹ بار کے وکلا نے تو اس وقت کے چیف جسٹس جناب جسٹس صبی الدین احمد سے جا کر جو ہے کہ ریکویسٹ بھی کی کہ ہم لوگ جو ہے کہ اپنی بار ایسوسیشن میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں، تو ہمیں کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے اور ہماری جانوں کو خطرہ ہے، بہت سارے وکیل ہیں جو جن کی جو ہے جان ضائع ہو سکتی ہے، تو لہٰذا پلیز جو ہے کہ آپ جو ہے کہ کوئی اس کا اقدام کریں اور اتھارٹیز کو جو ہے کہ طلب کریں۔ اس وقت کے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے آئی جی سندھ کو بھی طلب کیا، لیکن آئی جی سندھ پیش تو ہوئے، لیکن انہوں نے بالکل کیٹیگوریکلی جو ہے انہوں نے کہا کہ میں بے بس ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد پھر مشیر سندھ تھے، مشیر داخلہ تھے سندھ کے وسیم اختر صاحب، متحدہ قومی موومنٹ سے ان کا تعلق ہے اور وہ اس وقت مشیر داخلہ تھے سندھ کے، ان کو بھی بلایا گیا، ان سے بھی رابطہ کیا گیا اور انہوں نے بھی کہا کہ بھائی یہ معاملات ہماری پہنچ سے دور ہو چکے ہیں اور آپ برائے مہربانی جو ہے کہ ان معاملات سے دور رہیں۔ تو ناظرین، عدالتوں کے باہر قتل ہوتے رہے، انسانی جانوں کی لاشیں گرتے رہیں، اور اسی طریقے سے ملیر بار ایسوسیشن کے اندر بھی حملہ کیا گیا باقاعدہ، اور وہاں کا ملیر بار کا جو ملیر بار روم تھا اس میں آتش گیر مادہ پھینک کر اسے جلا دیا گیا، نظر آتش کر دیا گیا، اور مجموعی طور پر اس سانحے میں 50 سے زائد قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، اور شہری جو تھے آپس میں کراس فائر کر رہے تھے۔ شہریوں سے مراد یہ ہے کہ جو شرپسند تھے، جو سیاسی جماعتوں کے عسکری ونگ تھے، ان شرپسندوں نے شہر کے اندر جو ہے کہ شدید فائرنگ کر کے اور خوف و ہراس پھیلایا اور بدترین دہشت گردی کا مظاہرہ کیا گیا۔ ایک نیوز چینل تھا اس وقت، آج بھی ہے وہ، اس نیوز چینل نے لائیو فوٹیج چلا دی، ناظرین سانحے کی لائیو فوٹیج چلا دی، اور اس وقت کے جو میئر تھے جناب مصطفیٰ کمال صاحب، وہ اپنی ٹیم کے ہمراہ پہنچ گئے، اس نیوز چینل کے آفس پہنچ گئے اور وہاں جا کر ان کو دھونس دھمکیاں بھی دیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا چلا رہے ہیں، اس فوٹیج کے چلانے پر آپ کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے یا کیا ہو سکتا ہے، آپ کو اس بات کا اندازہ ہے۔ اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی باتیں اور اس طریقے سے جو ہے کہ تھریٹس کیے گئے، میڈیا کے لیے اور میڈیا ورکرز کے لیے بہت سخت حالات تھے وہ۔ تو ناظرین، یہ معاملات جو ہے اس وقت سارے پیش آئے جب یہ معاملات کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا، اور یہ یہاں پر لاشیں گرتی رہیں، اور اسلام آباد کے اندر وہاں پر اس وقت کے صدر پرویز مشرف صاحب نے مکے لہرا کر کہا، تقریر میں کہا کہ میری طاقت کا مظاہرہ کراچی میں دیکھا یا نہیں دیکھا، یا اس طرح کے مطلب ورڈنگ تھی۔ تو یہ صورتحال تھی کراچی شہر پر، اور انتہائی مشکل وقت تھا وہ۔ تو ناظرین، اس جو سانحہ ہے 12 مئی کا سانحہ، اس کو 17 سال بیت گئے ہیں، یعنی کہ 17 سال میں ایک نسل جوان ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے ہاں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اصلاحات نہ ہونے کے باعث عدالتی نظام پر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، ویسے بھی اٹھتے ہیں، اور اس طرح کے واقعات پر، اس طرح کے صورتحال پر بھی بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، تو لوگ جو ہے عدالتی نظام کے اوپر اور انصاف میں تاخیر پر جو ہے کہ بہت سارے سوالات کرتے ہیں۔ یعنی کہ 17 سال بیت گئے، ایک نسل جوان ہو گئی، لیکن سانحہ 12 مئی کا کسی کو کوئی انصاف نہ مل سکا۔ اور اس وقت بھی جو ہے کہ ایک بینچ بنا تھا، 7 رکنی بینچ بنایا گیا تھا سندھ ہائی کورٹ میں، جو کہ بعد میں جو ہے کہ وہ دوبارہ سے جو ہے کہ وہ
ایمرجنسی لگی اور وہ ٹوٹ بھی گیا، اس میں کچھ ہو نہیں سکا۔ آج بھی وکلا جو ہے کہ یہ احتجاج جب کرتے ہیں تو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یا تو وہ 7 رکنی بینچ کو بحال کیا جائے، یا پھر جو ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی فل کورٹ جو ہے کہ اس پہ بنایا جائے، اس کی تحقیقات کے لیے، اس سانحے کی جو ہے کہ جو ذمہ داران تھے ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ایک عدالتی کارروائی ایسی عمل میں لائی جائے تاکہ ان کا اس سانحے کا تعین کیا جا سکے کہ ذمہ داران کون تھے، کہ اس سانحے کے اندر براہ راست ایم کیو ایم پر بھی الزام تھا اور آج بھی ہے، اس سانحے پر اے این پی پر بھی الزام تھا کہ وہ بھی اس کھیل تماشے کے جو ہے حصے دار تھی، اس قتل و غارت میں جو ہے کہ وہ برابر کی شریک تھی، اور اسی طرح سے دیگر معاملات بھی تھے جو کہ نہیں ہو سکے۔ 16 مقدمات جو ہے کہ ابھی بھی مختلف عدالتوں میں زیر التوا کا شکار ہیں، اور اس سے پہلے جو ہے کہ ایک سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس جناب کے آغا صاحب نے 12 مئی سے متعلق ایک کیس کو جو ہے کہ اس کی فائنڈنگ وغیرہ پیش کی تھی، لیکن وہ بھی حتمی طور پہ سامنے نہ آ سکی، اور اسی طرح جو ہے کہ ایک آدھ مقدمات میں، 1-2 مقدمات میں جو ہے کہ ملزمان کو بری بھی کیا گیا عدم شواہد کی بنا پہ۔ تو یقیناً یہ بھی معاملہ ہے کہ پراسیکیوشن بھی جو ہے کہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکا، اور تفتیشی افسران جو ہیں ہمارے وہ بھی جو ہے کہ دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، یا جو ہے کہ مکمکہ ہو جاتی ہے، یا سیاسی مصلحت پسندی آ جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے عوامل اس واقعے کے جو ہے کہ اس میں ملزمان کو نہ پکڑنے یا ان کو کیفر کردار تک نہ پہنچانے میں جو ہے کہ شریک ہیں اور شریک رہے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ 12 مئی کی جو سانحہ ہے آج تک جو ہے کہ یہ منتظر ہے انصاف ہونے کو، اور جو جس فرد کی وجہ سے، جس شخصیت کی وجہ سے 12 مئی کا سانحہ رونما ہوا، یعنی کہ اس وقت کے جو معزول چیف جسٹس آف پاکستان تھے چودھری افتخار محمد چودھری صاحب جو ہے کہ وہ اس واقعے کا جو ہے کہ وہ مرکز و محور تھے، اور جب وہ چیف جسٹس کی پوسٹ پہ بحال ہوئے تو بہت سارے لوگ اور لائر موومنٹ میں جو ہے کہ شریک بہت سارے وکلا برادری اس بات کی توقع رکھتے تھے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے کہ 12 مئی کے مقدمات کو جو ہے پٹ اپ کریں گے، اس پر 100 موٹو لیں گے، یا اس کی کیسز کو جو ہے کہ اس کی فائلیں کھلوائیں گے اور اس کو جو ہے کہ وہ کریں گے، لیکن انہوں نے نہ کیا، ایسا کوئی اقدام نہ کیا، اور اس پر بھی ایک جو ہے کہ وکلا کی ایک بہرحال اپنی ایک ورژن بھی ہے، موقف بھی رکھتے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک یہ کام کیا کہ وہ اگر خود کرتے تو وہ پارٹی تھے، وہ تو خود اس کیس کے جو ہے کہ فریق بن جاتے، تو لہٰذا انصاف کا جو ہے کہ وہ تقاضے پورے نہ ہو سکتے تھے، تو اس لیے جو ہے کہ انہوں نے یہ نہ کر کے، یہ اقدام نہ کر کے صحیح کیا۔ لیکن اس کے بعد بہت سارے چیف جسٹس پاکستان آئے، تعینات ہوتے رہے، آج بھی ہیں، کم و بیش 8 سے 10 چیف جسٹس اس وقت اس کے بعد جو ہے کہ تبدیل ہو چکے آئے، اور انہوں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں اور اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ پوری کر کے ریٹائرڈ بھی ہو چکے ہیں۔ اس وقت بھی جو چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، یہ چیف جسٹس بننے سے پہلے جب کراچی آتے تھے مختلف پروگرامات کے اندر، تو خود جو ہے کہ وہ صحافیوں سے مخاطب ہو کر یا صحافیوں سے ملاقات کے دوران کہتے تھے کہ آپ لوگ جو ہے کہ 12 مئی کے مقدمے کو کیوں ہائی لائٹ نہیں کرتے، اس کو رپورٹ کیوں نہیں کرتے، اس کی رپورٹنگ آپ نے کیوں چھوڑ دی؟ تو ہم تو اس وقت یہی کہتے تھے کہ جب عدالتیں ان مقدمات پر کوئی پیش رفت کرتی ہیں یا کوئی سماعت ہوتی ہے تو ہم بالکل اس کو رپورٹ کرتے ہیں، ادروائز جب کوئی پیش رفت نہیں ہے، جب کوئی خبر نہیں بن سکتی تو ہم کیا اس کو رپورٹ کریں، اس کو کیا فالو اپ کریں اس کو۔ لیکن جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس کے منصب پر فائز ہو گئے تو وہ منصب سنبھالنے کے بعد اس معاملے پر وہ بھی خاموش ہیں۔ آج 17 سال ہو گئے 12 مئی کو گزرے ہوئے، لیکن قاتلوں کا سراغ نہ مل سکا، کوئی قاتل جو ہے کہ اس کو نہ سزا ہوئی، نہ پھانسی پہ چڑھے، بلکہ آج بھی 12 مئی کے قاتل اور ملزمان آزاد ہیں، اور مقتولین کے ورثہ انصاف کے منتظر ہیں۔ تو ناظرین، یہ صورتحال یقیناً ہماری عدلیہ کی کارکردگی پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس طرح کی مزید خبریں ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے، اور
اس طرح کی مزید اہم معلومات بھی آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ آپ سے صرف درخواست ناظرین اتنی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیوز کو لائک کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے، اور کمنٹس باکس کے اندر اپنی اہم تجاویز، اپنے اہم مشورے اور تعمیری تنقید وغیرہ کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہم آپ کو مزید بہتر سے بہتر ویڈیو آپ کے لیے یا پروگرام ریکارڈ کر کے آپ کے لیے پیش کر سکیں۔ آئندہ پروگرام تک آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔